اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی 8ویں مجلس 8th مجلس شب 9 محرم کی مجلس ہے۔ یہ آخری رات ہے۔ کل کی رات جو آئے گی مولا حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات رہے گی۔ اتنا بڑا مجمع، مولا تم کو سلامت رکھے، قیصر باغ میں بیٹھنے والوں کو، کہ جس انداز سے آپ بیٹھے کل جیسے پوری مجلس سنی، آج بھی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا 20 سے 25 منٹ بس، اس کے بعد آپ گشت کریں، ماتم کریں، گریہ کریں، زنجیر ماریں، جو چاہے کریں۔ یہ رات آپ کی رات ہے۔ دور ازا کا آخری حصے میں ہم پہنچ گئے۔ کتنی تمنا تھی، کتنی آرزو تھی کہ صحت کے ساتھ عشاء آ جائے، حسین مہمان آ جائے، لیکن پورے دن گزر گئے دوستو۔ لاسٹ نائٹ آ گئی، کل کی اب بالکل آخری رات ہوگی۔ میں نے مجلس اسی دعا سے شروع کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ۔ اب یہ بولو، اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب چینلز پہ سن رہے، مجھے دل میں خواہش ہے کہ زیارت حسین کو جانا ہے۔ یہ تمنا کرو، یہ آرزو کرو، یہ ہم کو حکم ہے کہ اس طرح دعا مانگو کہ اللہ تم کو زیارت حسین نصیب کرے۔ لبیک یا حسین بعد میں بولیں گے، پلیز پہلے سن لو، 25 منٹ ہے۔ یہ خواہش پیدا کرو، آرزو پیدا کرو۔ اب یہ رات جانے کے بعد کل کا ایک دن رہ گیا بس، پھر وہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ ابھی تک اگر دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو آج دعا قبول کروا لو، اس لیے کہ آج ایک ایسے شہید کا میں ذکر کروں گا کہ جو اتنا بڑا واسطہ ہے۔ میں کوئی بڑی بات نہیں بول رہا، قیصر باغ میں بول رہا، اتنے بڑے مجمع میں بول رہا۔ تم اٹھو گے نہیں فرش اعزاز سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تم حسین کو کیا سمجھے؟ طاقت حسین کیا ہے، قوت حسین کیا ہے، کرم حسین کیا ہے۔ ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تمہاری زندگی بدل جائے۔ فرش اعزا ڈیسٹینی کو بدلنے کی جگہ ہے۔ فرش اعزا اپنی زندگیوں کو بدلنے کی جگہ ہے۔ صرف میں بول رہا نہیں، ہم ٹرائی نہیں کر رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے، ایک فارمیلٹی کے لیے کر رہے نہیں۔ ٹرائی کرو، ٹرسٹ آن یور امام حسین، ٹرسٹ آن یور امام حسین۔ میرا پورا عشرہ رضوی میں اسی پہ چل رہا کہ ہاؤ ٹو ٹرسٹ اللہ اینڈ امام۔ اگر تم بھروسہ کرو گے مولا حسین کی ذات کے اوپر، حسین ابن علی تم کو اس منزلوں پہ لے کے جائیں گے۔ حسین نے جیسے شہداء کربلا کو مقام دیا، اللہ کا رسول جب معراج سے واپس آیا تو مکے میں مسلمانوں سے کہا کہ تم فخر کرو کہ اللہ نے مجھے معراج عطا کی۔ حسین نے کربلا کے مسلوں کو وہ معراج دی کہ زندگی میں انہوں نے اپنے مقامات کو دیکھا۔
تم بھی دیکھ سکتے ہو، تم بھی اس منزل تک پہنچ سکتے ہو. جسٹ فالو دا پاتھ آف امام حسین. میں انگلش میں بول رہا، اردو میں بولتا، حسین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، حسین کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اب میں آج ایک تاریخ کا واقعہ سناتا آپ کو کہ شفاعت الحسین کیا ہے. اس کے بعد اپنی خدمتوں پہ ناز کرو، اپنی ماں کے حق میں دعا دینا کہ جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت حسین آئی ہے. مجلس میں نے کہا نا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. یہ کیا ہے شفاعت الحسین؟ حسین کی شفاعت معمولی چیز ہے. ایون زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. کسی امام کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے. یہ جملے کو رکھ کے معصوم نے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے کانشس کو ہلایا کہ تم سو رہے ہو، اٹھ جاؤ، حسین کی شفاعت یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اب سنو نجف اشرف کا مشہور ترین واقعہ، مولا کے روضے کا. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے، مولا کی زیارت نصیب ہو، ہم جائیں اور مولا کو کی بارگاہ میں خدم بسی کریں انشاءاللہ. دوستو وہاں کے علماء سے پوچھنا، اتنا مشہور آج سے 70-80 سال پرانا واقعہ ہے کہ نجف اشرف میں مولا نے خواب میں آ کے، جو وہاں کا خدام تھا، چیف خدام تھا، اس کے خواب میں آ کے کہا کہ کل ایک جنازہ آنے والا ہے، ہم راضی نہیں ہیں اس سے، اس کو یہاں دفن ہونے نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے 8 محرم کے لیے. مولا نے آ کے کہا کہ ہم راضی نہیں ہیں، امام علی بول رہے ہیں، اس کو یہاں دفن ہونے نہیں دے رہا. جو لوگ زیارت کر کے آئے وہ جانتے ہیں، اللہ ان کی زیارت قبول کرے اور بار بار بلائے. اور جنہوں نے نہیں کیا اب تک نجف اشرف کی، اللہ جلد سے جلد زیارت کروائے. آپ کو معلوم نجف اشرف میں سب سے زیادہ جنازے آتے ہیں. اگر جو گیا وہ دیکھا ہوا ہے، 100 200 کا کیوں رہتا. اتنے جنازے کسی امام کے حرم میں اتنے جنازے نہیں آتے. ہر امام میں آتے ہیں، کربلا محلہ میں بھی آتے ہیں، مشہد مقدس میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں. لیکن نجف اشرف، غور سے سنو، غور سے سنو، نجف اشرف میں سب سے زیادہ جنازے آتے ہیں. آج بھی لائن رہتی وہاں پہ، بس آتے مولا کے ذریعے مبارک کے پاس سے سلام کرتے واپس ہو جاتے. مولا نے کہا کہ فلاں مقام سے یہ جنازہ آ رہا، فلاں بستی سے یہ جنازہ آ رہا، تم مجھ کو دفن ہونے نہیں دینا. خداموں نے لائن لگا دی، لائن لگا کے جو جنازہ آ رہا تھا روک رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہاں سے آئے. جب وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہم فلاں مقام سے آئے تو ان کو جانے دے رہے تھے. پورا دن گزر گیا. مولا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. شفاعت الحسین کیا ہے دیکھو، شفاعت الحسین کیا ہے دیکھو. پھر آج اپنی خدمت پہ ناز کرو. ہوا کیا؟ پورا دن گزر گیا، وہ جنازہ نہیں آیا. جب نہیں آیا تو خاموش بیٹھ گئے سب. رات میں پھر وہ خدام سویا، اس کے خواب میں پھر میرا مولا آیا. تو اس نے کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے آئے گا اور نہیں آیا. امام اب علی کا جواب سنو، علی کا جواب سنو، پھر اپنی خدمت پہ ناز کرو کہ شفاعت الحسین کیا ہے. امام نے کہا کہ وہ آ رہا تھا، لانے والے راستہ بھول گئے اور وہ لوگ کربلا محلہ کی طرف چلے گئے. جب کربلا محلہ کی طرف چلے، حدود کربلا میں داخل ہوئے. جب حدود کربلا میں داخل ہوئے تو وہاں اتنی تیز ہوا چلی کہ کربلا کی خاک، کربلا کی خاک اس کے جنازے پہ آ گئی. خاک شفا آنے سے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب اس کو دفن ہونے کی اجازت دے دیں. آپ نے غور کیا، غور کیا کہ شہادت کے بعد شفاعت الحسین ایسی ہے کہ خاک شفا اس پہ گری تو سارے معصومین جب امام علی معاف کر رہے تو اللہ بھی معاف کر رہے. یہ یاد رکھو کہ تمہارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے حسین ابن علی کی، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے.
آج اتنے عرصے کے بعد آپ اندازہ لگاؤ، اتنی صدیاں گزر گئی، وقت گزر گیا، کوئی روکتا ہے آپ کو حسین کے نام پہ؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم اس ملک کی حکومت کو، مہاراشٹر کی حکومت کو سلوٹ کرتے کہ اتنا کوآپریشن ہے، اتنا محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حسین کی عزاداری کرو۔ رات کا یہ حصہ، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا، اس کے بعد اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا، کتنے آرام کے ساتھ تم آج فریڈم کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف مہاراشٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سب کی طرف سے، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے اتنا کوآپریشن ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہے، دوسرے ان کے ساتھ نہیں ہے اتنا کوآپریشن۔ آپ کو معلوم سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ 10 بجے کے بعد مائک نہیں چلنا چاہیے، لیکن کیا ہے؟ یہ حسین کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حسین کا کردار نہیں ہے تو کیا ہے کہ نام حسین سنا دل بھر آیا، آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا۔ نام حسین کی طاقت یہ ہے، ہر آدمی سر جھکا رہا ہے کردار حسین پر۔ اب تمہارے ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم بھی مولا حسین کے راستے پہ چل کے حسین کے نام کو روشن کرو۔ چھٹے امام کہہ رہے شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، تم ایسا عمل کرو کہ تمہارے ذریعے لوگ ہم تک آئیں۔ جب آپ کو موقع ہے، سارے سننے والوں کو بول رہا، عورتوں کو بھی بول رہا، بچوں کو بھی بول رہا، بڑوں کو بھی بول رہا، سیاہ لباس، بلیک ڈریس تمہارے جسم کے اوپر ہے، تم ریپرزینٹ کر رہے مولا حسین کو، تم مولا حسین کے ایمبیسیڈرز ہو۔ جب تم چلو باہر تو لوگ دیکھ کے بولے کہ یہ حسینی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے محرم کی۔ جب حکومت تمہارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہی، اٹ از یور ڈیوٹی آلسو۔ تم دوسروں کی طرح نہیں ہیں، تم ایک لائن کو ڈیوائیڈ کر کے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ سکولز میں، کالجز میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کر رہے، وہاں پہ جا کے تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم حسینی ہو۔ تمہارا کردار کے ذریعے جب لوگ پوچھیں تو بولو میں حسین کا چاہنے والا ہوں۔ کیریکٹر کو بلڈ کرنا، یوتھ کا بول رہا، اتنا بڑا یوتھ خیصر باغ میں مجھے سن رہا۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے۔ میں تمہارے حق میں دعا دے رہا۔ I'm really proud خیصر باغ کے مجمع پہ میں تم کو سلام کرتا کہ تم اسی انداز سے کل جیسی مجلس سنی، اسی انداز سے مجلس سننا۔ ایک بچے کا بھی حق ہے پرسا دینے کا، معصوم بچے کا، ایک بزرگ کا بھی حق۔ کوئی نہیں اٹھے گا، ایک لمحے کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، اور بیٹھ کے پرسا دے کر دنیا کو بتاؤ کہ ہم سے زیادہ آرگنائز کمیونٹی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کربلا کی واک میں جا کے دیکھو، ہر وضع کا انسان ہے، ہر مذہب کا بھی ہے، ہر زبان بولنے والا ہے، ہر شہر کا ہے، ہر آدمی الگ الگ ہے، لیکن کتنے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلتے ہیں۔ 70 کلومیٹر مذاق نہیں ہے، ایک قدم نہیں، 70 کلومیٹرز چل رہے، لیکن کتنے آرگنائز طریقے سے کہ جو جا رہا، ہندوستان سے کتنے لوگ گئے جو ہمارے مذہب کے لیے ہیں، جا کے اتنا امپریس ہو کے آ رہے کہ کیا آرگنائز ہے شیعہ، اور خیصر باغ میں تم ایسا کر رہے؟ نہیں دوستو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں پڑھ رہا 10-12 سال ہو گئے الحمدللہ، سارے وہ بینرز تو ہٹ گئے، اور اب آپ کو ایسی رہنا۔ ذکر حسین سنو، تمہارے بیک میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، تمہارے بیک آف یور مائنڈ، تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ میں فرش عذاب پہ ہوں، کہیں میری مظلوم بیوی بیٹھی ہوئی ہوگی، کہیں حسین کے بچے بیٹھے ہوں گے، کہیں پہ امام زمانہ بیٹھ کے اپنے دادا کا ذکر سننا ہوگا۔ دوستو میں زیادہ تمہید نہیں کرتا، 8 محرم کی رات ہے، 2 دن سے حسین اور حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ تمہارے باہر بامبے میں کتنی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کتنی سبیلوں میں نیاز حسین بٹ رہی، ٹھنڈا پانی بھی مل رہا، جوس بھی مل رہا،
تمہارا بچہ پیاسا نہیں ہے آج، تمہاری اولاد بھوکی نہیں ہے آج۔ کربلا میں جا کے دیکھو، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں، پیاسے ہیں۔ دوستو، تمہاری آغوش میں بھی کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جن کی گود میں 3-4 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا خیصر باغ کے اندر، کتنی مائیں ہیں جو بچیوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ رہے، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا۔ تمہاری بچیوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اگر باپ کے سامنے آ کے کوئی بولے تیری بیٹی پیاسی ہے تو باپ کا کیا حال ہوگا؟ بیٹی خود بول دے کہ بابا I'm feeling thirsty، آپ کہیں جائیں گے وہاں سے تھوڑا سا پانی لائیں گے۔ آج صرف سکینہ پیاسی نہیں ہے بلکہ جھولے میں علی اصغر بھی پیاسا ہے۔ آج سکینہ کے چھوٹے بھائی علی اصغر کا ذکر ہے۔ شب 9 محرم شہزادے علی اصغر کا ذکر میں دیکھ رہا تھا کل، اتنے جھولے جا رہے تھے۔ دوستو، آج اتنے جھولے چلے گئے، آپ کو معلوم، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ شہادت کے بعد رباب کی پوری زندگی شام سے آنے کے بعد ہاتھ میں گٹھری رہتی تھی، اس گٹھری کو سینے سے لگا کے مار ہوتی تھی۔ آج آہستہ نہیں رونا، یہ تصور کرو۔ آج خاموش پیچھے والوں کو بول رہا، تڑپ تڑپ کے رو۔ رباب کے ہاتھ میں گٹھری رہتی تھی، ہر وقت سینے سے لگی ہوئی رہتی تھی اور بی بی روتی رہتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا اس گٹھری کے اندر کیا ہے۔ جب مدینے میں بارش ہوئی اور بی بی رباب کی وفات ہوئی تو چوتھے امام نے ماں کے پہلو میں جو گٹھری تھی وہ اٹھایا، کھول کے دیکھا تو کیا تھا اس میں؟ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے تم کو، مولا سلامت رکھے۔ پوری زندگی ماں جلی ہوئی لکڑیوں کو سینے سے لگا کے روتی تھی۔ کیا کہتی تھی بی بی؟ کہ میرے لال تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی نہیں رہا، اب ماں کس کے سہارے رہے؟ میں آج مصائب کے دوران آپ کو شہزادے علی اصغر اور بی بی سکینہ کی ایک نظر دیتا ہوں۔ گھروں میں جا کے نیت کرو، فرش ازا پہ خیصر باغ میں بیٹھ کے، میں ممبر سے بول رہا، تم میری بات پہ یقین کرو، نیت کرو، منت کرو کہ اللہ ہم کو 40 حسین مل جائے، اللہ ہماری پریشانی دور جائے۔ کوئی حاجت ہو دنیا کی، کتنی بھی بڑی حاجت ہو، رباب کے ان 2 بچوں کی نظر مانو۔ ایک بچہ بھی کر سکتا، بامبے کے ہر گھر میں ہونا، پوری دنیا میں نے بتایا یہ رباب کے بچوں کی وہ نظر ہے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، اذیتوں میں، رکاوٹوں میں یہ ایسا کام آتی ہے۔ کر کے دیکھو، نیت کیا کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں بی بی رباب کے دونوں بچوں کی نظر کروں، اور دونوں معصوم بچے، بی بی سکینہ اور شہزادے علی اصغر۔ اب ایک بات یہاں روک کے بولتا، تم رو گے کہ رباب ایک ایسی بی بی ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں علی اصغر ذبح ہو گئے، شام میں سکینہ۔ ابھی تو کم روئے نا، اب اور روگے۔ رباب وہ واحد بی بی ہے کہ جس نے دونوں بچوں کی چھوٹی چھوٹی لہت کو دیکھا۔ کربلا میں حسین رباب کے سامنے علی اصغر کو سپرد خاک کر رہے تھے، شام میں چوتھا امام اپنی بہن کو سپرد خاک کر رہا۔ دونوں خبروں پہ ماں تڑپ کے کہتی تھی کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں؟
ایسی رہو، ایسی رہو، اسی طرح گریا کرو۔ بی بی رباب کے بارے میں میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ آج بی بی رباب کے بچوں کا ذکر ہے، ہو سکتا میرا مولا حسین یہاں پہ موجود ہے۔ اگر میرا مولا حسین یہاں پہ ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا کہ مولا یہ سارے عزادار خیسر باغ کے آپ کے چھوٹے بچے کا پرسہ دینے آئے۔ نظر کیا ہے؟ شہزادے علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی منت تمہاری پوری ہو گئی، تم نے دعا مانگی اور تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ 40 دن کے اندر دعا قبول ہوتی، یہ ایسا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، دونوں معصوم بچوں کا واسطہ۔ جب دعا پوری ہو جائے، گھر میں سفرہ بچھاؤ، تمہاری فیملی کے ساتھ تم کر سکتے، ہسبینڈ وائف بچے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر سب کو بلائے تو بہت اچھا، نہیں بلائے تو گھر والوں کے ساتھ کرو، کوئی ایکسپینسو نظر نہیں۔ بی بی سکینہ کی نظر اور شہزادے علی اصغر کی، سفرہ بچھا کے ایک گلاس میں دودھ کا شربت بناؤ اور ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھو اور دونوں سکینہ اور علی اصغر کو ہدیہ کر دو۔ پانی بتا رہا کہ حسین کی بچی پیاسی تھی، دودھ بتا رہا کہ ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ مولا آباد رکھے تم کو، سلامت رکھے، سلامت رہو تم لوگ۔ محبان پنجتن کا یہ عشرہ خیسر باغ کا جو آلموسٹ 100 ایئرس سے چل رہا، میں تو ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مولا تم کو سلامت رکھے۔ دوستو، عاشورے کا دن جب آیا تھا، ایک ایک شہید ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ مصائب پڑھ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات کا حق ہے کہ جتنا رو سکتے آج فرش عزا پہ بیٹھ کے رو لو۔ تم روگے، آئندہ سال تک زندہ رہو گے۔ یہ بچوں کا واسطہ دے کے زندگی کی بھیک مانگ لو۔ عاشورے کا دن ایک ایک شہید ہو گیا۔ انصار جب شہید ہوئے، اس کے بعد قاسم کا لاشا پامال ہوا، زینب کی گودی اجڑ گئی۔ میں کتنی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ سن رہے۔ حسن کا یتیم پامال ہو کے واپس آیا، آن و محمد ذبح ہو گئے، عباس کے شانے کٹ گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی آ گئی، حسین اکیلے ہو گئے۔ میدان میں آ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، تڑپ تڑپ کے رو، تڑپ تڑپ کے رو، یہ سوچ کے رو کہ تم کربلا میں بیٹھے ہوئے مولا حسین کے سامنے آ کے کہا کوئی ہے میری مدد کرے۔ دوستو، یہ جملہ کتنا قیامت کا جملہ ہے کہ جس کا گھر صبح میں بھرا ہوا تھا، شام میں اتنا اکیلا ہو گیا، حسین اتنا تنہا ہو گئے، آ کے کہتے کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ کائنات کے ذرے ذرے نے لبیک یا حسین کہا، لیکن خیام حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین پلٹ کر خیمے میں آئے، شہزادی سے کہا کہ بہن ابھی حسین زندہ، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو، میری طرف دیکھو۔ رباب نے علی اصغر کو ایسے دیا، حسین چند قدم خیمے کے اندر چلنے لگے۔ رباب نے فوراً روکا، روک کے کہا مولا کچھ دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجیے۔ حسین نے پھر رباب کے حوالے علی اصغر کو کیا۔ اب تڑپو گے۔ علی اصغر کو لے کے ماں خیمے میں گئی، اندر سے جب واپس آئی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سوار دیا، کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جائے۔ سلامت رہو، رباب تم کو دعا دے، رباب تم کو دعا دے۔
وہ سلام کر رہا خیصر باغ کے عزاداروں کو. حوالے کر دیا. حسین لے کے میدان میں آئے. بس میں بات کو یہاں روک کے ایک روایت پڑھ رہا، جناب مختار والی روایت. میں اسی پہ مجلس کو ختم کروں گا. 3-4 منٹ، لیکن جب تک ختم نہ ہو جائے مصائب ایک آدمی نہیں اٹھے گا. شہزادے علی اصغر کی شہادت کو ہر امام نے یاد کیا ہے، ہر معصوم نے یاد کیا، یہاں تک کہ زمانے کے امام نے یاد کیا. چاہنے والے نے جب پوچھا تھا کہ مولا کس کے مصائب پڑھنا، عرفے کا واقعہ ملاقات امام کا، تو امام نے کہا تھا میرے جد کا ذکر روز کرو، مولا حسین کا. اس کے بعد کہا تھا اس شہید کا ذکر کرنا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، جس کا تم علم اٹھائے ہوئے. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. جب مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے تو منہال کوفے سے مدینہ آیا اور منہال نے آ کے چوتھے امام سے ملاقات کی. دوران ملاقات منہال کہتا ہے مولا کیا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے؟ امام نے کچھ نہیں کہا. پھر منہال نے کہا مولا آپ راضی ہیں؟ میرے مولا کا سر جھکا ہوا تھا. آپ راضی ہیں آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لیا جا رہا؟ بس امام نے، چوتھے امام نے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ منال تڑپ گیا، کہنے لگا مولا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نام نہیں لیا جس نے خنجر چلایا، علی اکبر کے قاتل کا نام نہیں لیا، عباس کے شانے جس نے کاٹے اس کا نام نہیں لیا، آپ نے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو چوتھے امام کا جملہ کہ منہار ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے. اسی طرح بی بی فاطمہ تم کو دعا دے. منہال بس مجلس ختم ہوئی، 3-4 منٹ بس. منہال پلٹ کے کوفہ آیا، صبح کا وقت تھا، مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے. باہر آیا تو دیکھا مختار بیٹھے ہوئے اور کسی کا انتظار کر رہے. منال قریب گئے. مختار نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا میں مدینے میں گیا تھا. اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا کہ چوتھے امام نے خواہش کی ہے کہ ہرملہ پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد منال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ظالم ہرملہ کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جا رہا ہے. فوراً سجدے میں چلے گئے کہ کتنی جلدی مولا کی دعا قبول ہوئی. جب ہرملہ آیا تو مختار نے پوچھا اے ظالم یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ بس اسی پہ مجلس ختم ہو رہی. کیا کیا؟ مختار نے کہا ہم کو معلوم ہے تو نے کیا کیا لیکن اپنے منہ سے بول. اس نے کہا میں نہیں بولوں گا. مختار نے تازیانے کو بلند کر کے کہا تجھے بولنا پڑے گا. جب تازیانہ بلند ہوا تو ظالم کہتا ہے کہ اے امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. ارے جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کا چیرتا ہوا میرا تیر تھا. یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے جھوکے گلے کے لیے. بس ختم ہو گئی مجلس. اس نے کہا امیر میں کربلا میں 7 تیروں کو لے کر آیا تھا. 4 تیر ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے. مختار نے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ اس نے کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، مشق سکینہ پہ
ذیشان علی اکبر، اے جان علی اکبر، لے جان علی اکبر۔ اے بیٹا کن نازوں سے پالا تمہیں، سینے پہ سلا کے۔ اے بیٹا کن نازوں سے پالا تمہیں، سینے پہ سلا کے۔ 18 برس کے میرے مہمان علی اکبر، اے جان علی اکبر، بے جان علی اکبر۔ اے بیٹا ارے کیوں ماں سے خفا ہو گئے، کیوں کھل سدھارے۔ اے بیٹا ارے کیوں ماں سے خفا ہو گئے، کیوں کھل سدھارے۔ اے گھر بانو کا کیوں کر گئے ویران علی اکبر، اے جان علی اکبر، بے جان علی اکبر۔ اے بیٹا کیوں ماں سے خفا ہو گئے، کیوں خلد سدھارے۔ اے بیٹا کیوں ماں سے خفا ہو گئے، کیوں خلد سدھارے۔ گھر بانوں کا کیوں کر گئے ویران علی اکبر، اے جان علی اکبر، اے جان علی اکبر۔ اے بیٹا مرتے جو مدینے میں تو اٹھواتی دھوپ سے میت۔ اے بیٹا ارے مرتے جو مدینے میں تو اٹھواتی دھوپ سے میت۔ ارے مادر کو رہا یہ بھی ارمان علی اکبر، اے جان علی اکبر۔ اے بیٹا مجبور
हाँ अली अकबर ऐ जान अली अकबर बेजान अली अकबर ऐ बेटा अब जिंदगी मादर को गवारा नहीं तुझ पे। ऐ बेटा अब जिंदगी मादर को गवारा नहीं तुझ बिन। मुझको भी बुला ले तेरे कुर्बान अली अकबर ऐ जान अली अकबर बेजान अली अकबर। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा सहर अवाला अकबर। लाश अकबर पेशाह जब पहुँचे दिल को हाथों से थाम कर बोले तेरी फुरकत ने ऐ अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है। आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा सहर अवाला अकबर अकबर मेरा सहर अवाला अकबर। तू है कड़ियल जवान है बेटा बाप तेरा ज़ईफ है कितना नूर आँखों का हो गया रुखसत मुझको आता नहीं नजर खैमा लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। अपने लहू में आज सवरने के दिन न थे अकबर जवान अभी तेरे मरने के दिन न थे अकबर जवान भी तेरे मरने के दिन न थे। रुकता नहीं है सीने से जो खून है रवां। ऐ लाल ये बता दो कि किस जान लगी सिना अपनी विरासतों का खजीना तो देख लूं अपनी विरासतों का खजीना तो देख लूं अकबर हटाओ हाथ में सीना
سینا تو دیکھ لوں، اپنے لہو میں آج سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین، تم کو سینہ لگی ہے، آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم، آنکھیں جو تم چراتے ہو دل مرنے کے دل نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سحر کی آس میں، اپنے لہو میں آج سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو، سگرا دعا صدمہ پگر کو اکبر زی، شمع پدر کو اکبر زی شان دیتے